अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अगर हम बात करें, इस वक्त सियासी अखाड़ा तैयार है। पहलवान, सियासी पहलवान इस अखाड़े में कूद गए हैं, लेकिन जो बड़ा पहलवान है इस वक्त वो पिंजरे में है। और ये छोटे छोटे पहलवान इस वक्त अपने आप को बड़ा पहलवान समझ रहे हैं। लेकिन खासकर इस इलेक्शन की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा पाबंदियाँ, सबसे ज़्यादा कदगने, चाहे वो टेलीविज़न की स्क्रीन पर इमरान खान का नाम लेने की बात है या पार्टी के नाम लेने की बात है, सारी चीज़ों के हवाले से नई पाबंदियाँ लग चुकी हैं। लेकिन चूंकि डिजिटल मीडिया पे हम आवाज़ बुलंद तो करते रहते हैं और बात तो करते रहते हैं। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक ऐसे कप्तान के, एक ऐसे खिलाड़ी से हम आपकी मुलाकात करवाते हैं जो एक नामालूम मुकाम पर हमें इंटरव्यू दे रहे हैं। सरदार रईस हमजा महबूब इस वक्त हमारे साथ हैं। और वो अगर हम इनकी बात करें तो रईस जो है, सरदार रईस हमजा इस वक्त रहीम यार खान के पीपीपी 267 से इलेक्शन लड़ रहे हैं। सो बड़े यंग हैं, बड़े टैलेंटेड हैं और बड़े नौजवान हैं और बखूबरू नौजवान है ये। और इस नौजवान को हम वेलकम कहते हैं। रईस भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया हमें। आपसे जानना चाहेंगे, इतनी कम उम्री में, एक छोटी सी उम्र तो है आपकी, नौजवान है आप, ये सियासत का जज्बा कैसा है और सियासत में आए आप किस मिशन को लेके? जी, बहुत शुक्रिया हरमीत भाई आपका कि आपने अपने कीमती टाइम में से वक्त निकाल कर मुझे यहाँ पर मदऊ किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा सियासत में आने का मकसद है अवाम की खिदमत करना, अपने इलाके की पासमानगी को ख़त्म करना। मैं अपने लीडर के विजन, उसके जज्बे और जुनून को देखकर मेरे अंदर ये जज्बा और जुनून पैदा हुआ कि मैं सियासत में आऊं और मैं अवाम और लोगों की खिदमत कर सकूं। मुझे बचपन से ही शौक था कि मैं सियासत में आऊं और अपनी लोगों के लिए, अपने इलाके के लिए बेहतर से बेहतर सहूलियत उनके लिए मुयस्सर करूं और उनकी आवाज बनूं हर फोरम पे। सरदार रईस साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त अगर हम देखें, जाहिर बात है सियासत के लिए तजुर्बा होना चाहिए। ये कहा जाता है तजुर्बे की बुनियाद पर ही लोग जांचते हैं और वोट देते हैं। मैं अगर आपकी बात करूं, आप अगर हलकों में, तो बड़ा मुश्किल है आपका जाना, लेकिन फिर भी अवाम को आप कैसे एतमाद में लेंगे कि वो कैसे आप पर भरोसा करें? क्योंकि सियासत की अगर बात की जाए तो कहा यह जा रहा है कि आपको इतना तजुर्बा नहीं है। हरमीत भाई, अवाम हमें वोट देगी सेहत कार्ड के लिए, अवाम हमें वोट देगी एहसास स्कॉलरशिप के लिए, अवाम हमें वोट देगी एहसास कफालत प्रोग्राम के लिए, अवाम हमें वोट देगी रियासत मदीना के लिए, अवाम हमें वोट देगी खुद मुख्तार पाकिस्तान के लिए, अवाम हमें वोट देगी या का नाबुदु व या का नस्ताइन के लिए, अवाम हमें वोट देगी हक सच के लिए, और अवाम हमें वोट देगी कैदी नंबर 804 के लिए। सरदार रईस साहब, ये बताइएगा कि अगर हम देखें तहरीक इंसाफ में ऐसे दीगर सियासतदान भी मौजूद हैं रहीम यार खान में, लेकिन इसकी क्या खास वजह बनी कि खान साहब ने अगर सेलेक्ट किया, किसी को टिकट दिया तो वो आपको दिया? इसकी क्या कोई खास वजह? हरमीत भाई, मैं खान साहब का बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे इस कम उम्र में टिकट दी, उनकी पार्टी ने, और उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं अपने हलके की और अपने इलाके के लोगों की नुमाइंदगी कर सकूं। खान साहब का ये विजन है कि वो यूथ को आगे लेकर आए, पाकिस्तान में नए लीडर्स को ऊपर लेकर आए जो उनकी आवाज बन सकें। और खान को देखकर ही ये सबके यूथ के दिल में और यूथ के अंदर एक शौक पैदा होता है कि हम लोगों की आवाज बन सकें। सरदार रईस साहब, अगर हम देखें, इस वक्त हम जहांगीर तरीन को देख रहे हैं तो उनका जहाज जो है आजाद, जितने भी लोग कामयाब होंगे तो उनकी उड़ान भरने के लिए उन्होंने जहाज तैयार रखा है। नून लीग ने भी अपने खजाने जो है उनके मुंह खोले हुए हैं और पीपल्स पार्टी भी किसी पीछे नहीं है। तो इन हालात में अगर आपको ऑफर की जाती है तो क्या आप उड़ान भरेंगे दीगर पंछियों की तरह? नहीं हमीद भाई, कमाल कर रहे हैं जी। तकरीबन हम तो काफ़ी अरसे से पार्टी में हैं, और दूसरा ये है कि जब खान साहब को वज़ीर आज़म शिप से नीचे उतारा गया तो उस वक्त से लेकर आज तक जो मुश्किलात, जो परेशानियां, जो मुसीबतें मैंने, मेरे वालिद साहब ने, हमारी वर्कर्स ने और हमारी डिस्ट्रिक्ट के जितने भी पार्टी के अंदर लोग जो खड़े हैं अभी तक, उन्होंने बर्दाश्त किए हैं, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ, उनको दाद देता हूँ।
میں حرمیت بھی آپ کو یہ بتاؤں کہ جب وزیر اعظم شپ سے خان صاحب کو اتارا گیا تو میرے والد صاحب ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ بنے. اس کے بعد تب سے لے کر اب تک جتنی بھی ریلیز یا احتجاج یا لانگ مارچ یا جتنے بھی اس طرح کے ایونٹس تھے اس کے اندر الحمدللہ ڈسٹرکٹ رحیمر خان میں ہم نمبر 1 پہ آئے. اور اس کے بعد جو ایک سلسلہ شروع ہوا ظلم کا، زیادتیوں کا، اس میں ہمارا گھر ہے جی بھونگ میں. میرے دادا نے بھونگ مسجد بنائی تھی جو پوری دنیا میں جس کا ایک نام ہے، جس کو آرکیٹیکچر ایوارڈ بھی ملا ہے. میرے والد صاحب نے بھی دیگر فلاحی کام کیے ہیں، پنجاب اسمبلی میں مسجد بنائی ہے، اور بھی ایسے ترقیاتی کافی کام کیے ہیں جن کو میں اگر بتاؤں گا تو یہ پروگرام آپ کا کافی لمبا ہو جائے گا. لیکن حرمیت بھائی ہمارے اوپر جو ظلم اور بربریت ہوئی ہے پرچوں کی شکل میں، نوٹسز کی شکل میں، اور یہ بھی کہ ہم اس بھونگ مسجد کے ساتھ جب گھر میں موجود تھے تو 3-4 بار وہاں پہ ریڈ ہوا، اور ایک دفعہ ہم مسجد میں میرے والد صاحب اور میں نے رات کے 3 بجے پناہ لی. مطلب کہ ہم نے تو ہر طرح کی قربانی دی، آن دا ریکارڈ بھی اور بیہائنڈ دا سینز بھی، جو کہ سوشل میڈیا پہ لوگ دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی ہم نے کافی قربانی دی ہے جی، پارٹی کے لیے، عوام کے لیے، لوگوں کے لیے، خان کے لیے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی کوئی چیز ہو سکتی ہے جی. یہ بتائیے گا کہ آپ کو پتا ہے کہ آصف زرداری صاحب بھی پرانے سیاستدان ہیں، بڑے تجربہ کار ہیں، نواز شریف صاحب بھی اور شہباز شریف صاحب بھی. اب تو نئی جنریشن بھی ان کی آ گئی ہے، نئی نسلیں بھی تیار ہو چکی ہیں. لیکن ایسی کیا وجہ ہے کہ خان صاحب سے زیادہ کوئی ایسی خاص بات آپ کو خان صاحب میں لگی جس کی وجہ سے آپ نے تحریک انصاف جوائن کیا، خان صاحب کے کھلاڑی آپ بن گئے؟ امید بھائی آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ خان سے کوئی بہتر لیڈر ہے اس ملک میں؟ وہ مسلم امہ کا لیڈر ہے جی. اس جیسا لیڈر تو پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے. نہ اس کو کوئی لالچ ہے، اس نے عوام کے لیے کام کیے ہیں اتنے زیادہ. شوکت خانم کو دیکھ لیں، نمل یونیورسٹی، القادر، اور میں کیا کیا آپ کو بتاؤں جو ان کے فلاحی کام ہیں. ٹھیک. اور انہوں نے عوام کے لیے حق سچ کی ایک لڑائی لڑ رہے ہیں وہ، اور اس میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ عوام ان کا ساتھ دیں. اس وقت اگر ہم دیکھیں پارٹی پر بڑے مشکل حالات ہیں، اور اس مشکل حالات میں آپ لوگ جو ہیں وہ گھروں سے کیا آپ ایسی جگہ موجود ہیں جو ایک نامعلوم مقام ہے، تو اپنے حلقوں میں بھی نہیں جا سکتے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ حلقوں میں نہ جا کے اس کا بھی نقصان تو ہو سکتا ہے، لیکن عوام کے نام آپ کیا پیغام دیں گے؟ امید بھائی ایک تو ہم نے کیمپین شروع کی ہے جی، جب یہ بلے کا نشان ہمارے سے چھینا گیا اور نئے نشان الاٹ کیے گئے تو اس کے بعد ہماری کیمپین سٹارٹ ہوئی. اس سے پہلے تو 1.5-2 سال ہمیں ویسے ہی اپنے عوام سے کیا اپنے گھر سے ہی محروم رکھا گیا. تو اب کیمپین ہماری جب شروع ہوئی ہے، اس میں 3-4 دن ہوئے ہیں، تو جو رسپانس ہمیں مل رہا ہے جی، میں نے تو اپنی زندگی میں ایسا رسپانس کبھی نہیں دیکھا. جو لوگوں میں جوش، جو جذبہ ہے، وہ کہتے ہیں آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف ہمیں نشان بتا دیں، ہم خود آپ کو انشاءاللہ کامیاب کروائیں گے. اتنا رسپانس ہے لوگوں میں، اتنا جذبہ ہے، اتنا جنون ہے کہ وہ ان کے مطلب زبردستی اگر کہیں پہ اور پارٹیز کے اگر لوگوں نے جھنڈے لگائے ہوئے ہیں یا وہ ان کے ساتھ بھی ہیں، تو اندر سے دل سے ان کو پتہ ہے کہ حق سچ کیا ہے، وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، اور وہ یہ ہمیں آ کر کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ضرور انشاءاللہ کامیاب کروائیں گے. سردار صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر آپ کامیاب ہوتے ہیں تو آپ کے حلقے کے، اپنے علاقے کے کن کن ایسے کون سے مسائل ہیں جس پر آپ کی زیادہ توجہ بھی ہوگی اور آپ چاہیں گے کہ یہ کام ہو تاکہ جو عوامی مسائل ہے وہ حل ہو سکیں؟ حرمیت بھائی ایک تو میں یہ اپنے حلقے کو اعزاز دینا چاہتا ہوں کہ اس حلقے سے پورے پاکستان میں آپ کا یہ چھوٹا بھائی، آپ سب کا یہ بیٹا اپنے حلقے کی آواز اٹھائے گا انشاءاللہ، ہر فورم پہ نمائندگی کرے گا انشاءاللہ اس حلقے کی. آپ کو کبھی بھی انشاءاللہ مایوسی نہیں ہوگی. آپ ایک نوجوان ہیں اور بڑی کم عمر میں اپنے سیاست میں قدم رکھا ہے. اگر ہم بات کریں اس وقت تمام تر جماعتیں جو ہیں وہ رئیس بھائی اگر ہم دیکھیں اس وقت وہ قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور نوجوانوں کی طرف جا رہے ہیں. آپ بھی نوجوان ہیں، نوجوانوں کو اپنی طرف کیسے قائل کریں گے، کیسے مائل کریں گے؟ اور اگر ہم بات کریں نوجوانوں کو آپ اس الیکشن میں کیا پیغام دیں گے؟ پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جی ہم اپنے علاقے کے لیے، ہم اپنے حلقے کے لیے انشاءاللہ جہاں تک ہو سکا
میگا پروجیکٹس لے کر آئیں گے. ہمارے لیے تعلیم اولین ترجیح میں سے ہے, ہاسپٹل, صحت اور میگا پروجیکٹس. اور یہاں پر تو آپ یقین کریں ہمارے حلقے میں ایسی سڑکیں ہیں کہ اگر کوئی خدا نخواستہ کہیں بارش ہو جائے اور کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کا جنازہ بھی لے کر جانے کے لیے ان کو مشکلات پیش آتی ہیں. یہ بھی اتنا بیکورڈ علاقہ ہے کہ اس کے اندر جو بنیادی سہولیات ہیں وہ بھی نہیں ہیں. تو ہم تو انشاءاللہ سمجھتے ہیں کہ جتنا ہم اس علاقے کے لیے خدمت کر سکیں, میگا پروجیکٹس لے کر آ سکیں, وہ ہم ضرور کریں گے. اور جہاں تک بات رہی نشان کی, حمید بھائی ہمارے نشانات جب بلہ چھینا گیا تو ہمارا جو حلقہ NA174 ہے وہاں پہ 4 بار نشان چینج کیا گیا. اب جو ہمارا موجودہ نشان ہے جو فارم 33 پر ہے, جو فائنل نشان ہے NA174 صادق آباد کے لیے 174 کے لیے, وہ بینگن ہے. اور جو نیچے صوبائی حلقہ جاتے ہیں جیسے کہ PP265 جو شہر کا حلقہ ہے اس کا نشان پیالہ ہے, اور میرا نشان PP267 پر ایئر کولر ہے, اور PP266 پر بھی ہمارا نشان ایئر کولر ہے. میں یہ پیغام بھی دینا چاہوں گا اپنے حلقے کے لوگوں کے لیے, بھائیوں کے لیے, سب کے لیے. اور میں تو یہ بلکہ جن سے یہاں پہ میری ابھی ملاقات ہو رہی ہے جہاں ہم جا رہے ہیں ان کو میں یہ میسیج دے رہا ہوں کہ آپ ہمارے نشان کو ہر گھر تک, ہر فرد تک پہنچائیں, کیونکہ یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ اگلے 10-12 دن میں ہم ہر فرد کو جا کے مل سکیں یا اپنا پیغام ان تک پہنچا سکیں یا ہم ہر جگہ تک جا سکیں, کیمپین چلا سکیں. تو یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے, آپ سب بھائیوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان نشانات کو ہر گھر تک, ہر فرد تک پہنچائیں, اور پولنگ ڈے پر یہ ثابت کریں, ہمیں کامیاب کروا کر کہ آپ حق سچ کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ انشاءاللہ خان کو کامیاب کروائیں گے, ہمیں کامیاب کروائیں گے, اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے فتح ہوگی. سردار صاحب ایک سوال جو بار بار میرے ذہن میں آ رہا ہے, ظاہری بات ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جس سیاست کی باتیں آتی ہیں اور سیاست کا اکھاڑا سجتا ہے تو بڑی بڑی سفارشیں کی جاتی ہیں. تو آپ سے جاننا چاہیں گے جناب آپ کی کوئی خاص سفارش تھی خان صاحب کے سامنے کسی نے رکھی تھی کیا؟ حمید بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے جی. خان صاحب ہمیشہ میرٹ پہ فیصلہ کرتے ہیں, اور انہوں نے سروے کروایا اس حلقے میں سے کہ وہ کون سا نمائندہ ہے جو عوام کے اندر رہتا ہے, جس کو عوام پسند کرتی ہے, جس کو عوام اپنی آواز دیکھنا چاہتی ہے, جن لوگوں کو عوام کو اس سے امید ہے کہ یہ ہمارے لیے سب سے بہترین ثابت ہوگا. یہ ایسے فیصلے نہیں ہوتے حمید بھائی, یہ کافی دیر سے یہ اس کے اوپر ان کی سروے ہوتا ہے, پورا ایک سسٹم ہوتا ہے, اس کے بعد جا کر انہوں نے یہ انتخاب کیا. اور میں اپنی پارٹی کا, بلکہ اپنے لیڈر عمران خان صاحب کا اور اپنے حلقے کے لوگوں کا, عوام کا بے حد مشکور ہوں. انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا. انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی مایوسی نہیں ہوگی, انشاءاللہ آپ کو ہمیشہ بہتر سے بہتر انشاءاللہ سہولیات دی جائیں گی, آپ کی آواز بنیں گے, اور انشاءاللہ آپ کو انشاءاللہ ہر فورم پہ انشاءاللہ کامیاب. تو اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے رحیم یار خان کے حلقہ PP267 کے امیدوار پاکستان تحریک انصاف کے جو اس وقت آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ رہے ہیں. ان کا موقف ہم نے آپ کے سامنے رکھا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بڑا خیال رکھیں. بہت شکریہ.